کشکول توڑ دیا ہم نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا صدر چینج نہیں لے کے آتے. جب بھی چینج آتی ہے اللہ کریم ایک لیڈر پیدا کرتے ہیں قوموں کے اندر، وہ اپنے بہترین وین کے ساتھ چینج لے کے آتے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے محمد نواز شریف اپنے بہترین وین کے ساتھ ایک چینج لائیں گے. خادم اعلیٰ پنجاب اپنے وین کے ساتھ ایک چینج لے کے آئیں گے. 3.5 سال میں آپ کی جن دونوں لیڈروں کی آپ نے بات کی، ان کے وین نے پاکستان میں کوئی تبدیلی لائی؟ سر آپ دیکھ لیں، اگر یہاں سے ہم شروع میں دیکھیں یس چینج آئی ہے. آپ کو بے روزگاری ختم ہوئی، آپ سن لیں، بدامنی ختم ہوئی، سن لیں جو بے روزگاری کے ذمہ دار، سن لیں ایسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بے روزگاری کے ذمہ دار کم ہوئی، بے روزگاری کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. گیس کا بحران بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بے روزگاری جو ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کی رسپانسیبل ہے. جب گیس نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، تماشا بنا دیا جائے گا ایک قوم کو. جب انڈسٹریز بند ہوں گی تو بے روزگاری ہوگی، اور کیا ہونا ہے وہاں پہ. ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آصف زرداری ہیں یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جو روز کرپشن کے ایک تماشے بنا کے جنہوں نے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. ہم اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں. ہم نے تو ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، جس سیکٹر کے اندر دیکھیں چینج لے کے آئے ہیں ہم تو، اور انشاءاللہ یہ چینج آنی ہے. آپ دیکھیں تو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کی جو الائنس ہوگا، ایک تو چلو ایم کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پاسبل ہے کہ بھی یہ جماعتیں ہمارے ساتھ مل جائیں گی، اور پھر پنجاب جو کہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اچھی پولیٹکس جو کر رہی ہے اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول والا ایک سلسلہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ہی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے انہوں نے سارے اقدامات کر لیے، تو کس طرح آپ اس کو کور اپ کریں گے؟ دیکھیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ہم اللہ کی ذات پہ بلیو کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. ہم نے سیاست بالکل سیدھی کی ہے، اسٹیٹ کی ہے، کلیئر اور کلین سیاست کی ہے، اور عوام کی عدالت میں ہم جائیں گے. ہم نے کچھ کیا ہے، عوام کی بھلائی کی ہے، تو یقیناً عوام ہمیں ووٹ کریں گے. اور اگر ہم نے غلط کیا ہے، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا تو عوام کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے. کون کس نے کس کے ساتھ ملنا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں اپنی اپنی جگہ راستے بناتے جاتی ہیں. 1.5 سال کا عرصہ ہے تقریباً، اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، تو کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پاورز ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی اندر آ کے اپنا اگر میجورٹی بڑھا لیتے ہیں تو آپ اس کو ان ہاؤس چینج لے آئیں. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت نظر نہیں آتی ابھی تک چینج لانے کے لیے. ان ہاؤس تبدیلی یہ کوئی غیر آئینی ہتھ کنڈا نہیں ہے. ہم نے اس پہ پہلے سوچا ہی نہیں. ہم نے تو ہمیشہ اپنی منسٹریز وڈرا فیڈرل گورنمنٹ سے کی. اس کے باوجود قائد محترم نے کہا کہ آپ ٹھیک طریقے سے چلیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تبدیلی لے کے آئیں. کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو تبدیلی کیا جائے؟ پالیٹکس کے اندر تو سب کچھ، اب ہم غیر آئینی کوئی اقدام نہیں کریں گے. آئینی طریقے سے، آئینی طور پر آپ کہتے ہیں نا، آپ کے اپنے اندر ذرائع، آپ کی قیادت کیا اس طرف سوچ رہی ہے کہ جی اب ہم آئینی تبدیلی لے آئیں؟ چونکہ پاکستان کی قوم جو بہت زیادہ مسائل میں ایک تبدیلی تو آنی ہے. اب نہیں آئے گی تو اگلے آنے والے الیکشن میں آئے گی، جب عوام کی عدالت میں جو عوام کو جنہوں نے بجلی سے، گیس سے محروم کیا، بے روزگار کیا، اور لوگ روشنیوں کے شہروں کو اندھیروں میں ڈبو دیا، وہ ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا کل کو عوام کی عدالت میں جا کے. بالکل وہ بچ نہیں پائیں گے. اور پھر اپنی اپنی بات کرتے ہیں، بڑے زور کے ساتھ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر گزریں گے. تو مجھے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم یوں اپنے ہونے کا اعتراف کرتے رہے، گرد چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے. انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس قوم کو کس چیز کی سزا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے رہی ہے. اب اللہ کے واسطے معاف کریں اس ملک کو بھی، قوم کو. یہ کرپشن کی فیکٹریاں بند کریں اس ملک کے اندر سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو اس وقت ایم کیو سے ملنا ہے یا دیگر الائنس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ ایسا دباؤ ڈیولپ کر دیں گے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ پھر ودرا کرے گی ایسے کاموں سے جس میں آپ کے بقول کے وہ کرپشن کر رہی ہے، یا ایسا کہ جس میں عوام کو ڈیلیور نہیں کری پھر وہ جا کے انشاءاللہ ان کو ودرا نہیں کرنا پڑے گا. ہم ان کے راستے میں ایک آہنی دیوار کھڑی کر دیں گے. ہم ان کو اب اجازت نہیں دیں گے کہ اس ملک اور قوم کی تقدیر سے کھیلیں. اب ان کو اپنی فارن پالیسیز ہم روکیں گے، ایک آئینی طریقے سے روکیں گے. پاکستان بچانے کے لیے سڑکوں پہ آنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، اس قوم کے ان بچوں کے لیے. ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم بالکل کریں گے. ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانی قوم کے ان بچوں کے لیے ہے، اور ہم انہی کی سیاست کر رہے ہیں. پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست کرتے ہیں. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے ایٹامک پاور دنیا سے برابری کی بنیاد پہ بات کرنے کا وقت ہے. اب انہیں چاہیے کہ بجائے اس کے امریکہ سے کس سے یہ ڈرتے رہتے ہیں، ڈر رہے ہیں.
अल्लाह से डरें कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। सही सिमत में जाना चाहिए। अमेरिका ने तो इमदाद बंद कर दी है जी। मैं कहता हूं पहले बंद होनी चाहिए थी, हमने तो वो कशकोल पहले ही तोड़ दिया। वी डोंट नीड, मेरी क़यादत ने इससे पहले भी वो कशकोल तोड़ा था, इन्होंने फिर वो कशकोल पकड़ लिया। जगह जगह भिखारियों की तरह ये नहीं, लेकिन आपकी क़यादत ने ये भी कहा था कि हम गैर मुल्की कर्जे नहीं लेंगे, लेकिन फिर दोबारा लिए भी हैं। नहीं, हमने देखें अगयार की, हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अगयार की, हम भीख नहीं लेते, भीख नहीं लेंगे। बाकी बैंकिंग का अदरवाइज वर्ल्ड बैंक है ये वो ये सब गैर मुल्की कर्जे आज से बंद, कैबिनेट ने ये फैसला किया, आप उस कैबिनेट का हिस्सा हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, उस कैबिनेट ने ये फैसला किया था गैर मुल्की कर्जे नहीं लेंगे, हम भीख नहीं लेंगे। हमने कहा था, मेरे चीफ मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था, हम भीख नहीं लेंगे, हमने कशकोल तोड़ दिया है। जो बयान छपा था वो कर्जों का। वर्ल्ड बैंक तो पूरी दुनिया के अंदर, बस दुनिया के मुल्क उनसे लोन्स लेते हैं, वो लोनिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर लोन लेती है तो गवर्नमेंट ठीक है, हम ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ये लेती है तो फिर ठीक है। नहीं, अगर आपके लिए ठीक है तो फिर भीख नहीं मांगनी। वो हमें बताएं, अगर आप ऐसा ये पूछते हैं, ये जो ग्रीन मनी यहाँ पे आई है, ये जो हरी दौलत आई है, वो 3 साल में कितनी ये ग्रीन मनी पाकिस्तान के अंदर आई और वो कहाँ गई, इनसे कोई पूछने वाला है? लेकिन कौम पूछेगी एक दिन कि किस चीज के इवज हमारी गैरत और अना को बेचा आपने अगयार के सामने। इसका जवाब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एबटाबाद कमीशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, आपकी जमात का मौकफ क्या है इसमें? देखें, एक कमीशन बन चुका है, हमारी जमात ने इसकी डिमांड की, वो कमीशन बना, उस पर कार्रवाई शुरू है। अब लेट्स सी, और उसकी जो भी अब रिपोर्ट आती है और उस पर फिर बात हो सकती है। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल उस पर बात करनी मुनासिब नहीं है। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने चौधरी अब्दुल गफूर साहब, सूबाई वज़ीर बराए खुराक व मादनियात, उनकी बातें सुनी। मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन है, रहनुमा भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है बड़ा खुल के बयान किया, और उन्होंने ख़ास बात यहाँ ये की कि जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, जिन लोगों ने इन 5 सालों के दौरान आवाम के जो मसाइल हैं उसके हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो फिर आवाम ज़रूर तब्दीली लाएंगे। वो चाहे इन 1.5 सालों में आ जाए या फिर अगले इलेक्शंस में आए, लेकिन आवाम इसका फ़ैसला ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि आवाम क्या फ़ैसला करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं, आप और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए रहमत, भलाई और बेहतरी का बाइस बने। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।